نمرود کی بیٹی کا ایمان افروز واقعہ۔ جب نمرود کو پتہ چلا کہ اس کی بیٹی بھی ایمان لے آئی ہے تو اس ظالم نے اپنی بیٹی کو بھی نہ بخشا اور حکم دیا کہ میری بیٹی کے کپڑے اتار دو، اور پھر فوجیوں سے کہا کہ میری بیٹی سے باری باری آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نمرود دنیا کا وہ واحد بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ یہ انتہائی مغرور، سرکش اور کافر انسان تھا، زناکار بھی تھا، اور یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا اور کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کیا۔ نمرود کے زمانے میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے نمرود کے بتوں کو توڑ کر اس کے باطل مذہب کو چیلنج کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی دعوت دی تو نمرود کو غصہ آ گیا۔ اس نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ ناظرین، اس عظیم معجزے کے بعد بہت سے لوگ ایمان لے آئے، یہاں تک کہ نمرود کی اپنی بیٹی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ نمرود ایک ظالم اور مغرور بادشاہ تھا، لیکن اس کا آغاز بھی ناپاک تھا۔ روایات کے مطابق وہ ولی الزنا تھا، اس کی ماں نے زنا کیا تھا جس سے نمرود پیدا ہوا۔ اس وقت سلطنت کا کوئی وارث نہیں تھا، اس لیے وہ بڑا ہو کر بادشاہ بنا اور بہت عقل مند نکلا۔ تاریخ میں مشہور ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف 4 لوگوں کو ملی، جن میں 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومنوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصیر۔ نمرود نے اپنی سلطنت میں یہ قانون نافذ کر دیا کہ خوراک اور غلہ صرف انہی لوگوں کو دیا جائے گا جو اسے خدا مانیں گے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غلہ لینے کے لیے اس کے دربار میں تشریف لے گئے۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، پہلے مجھے اپنا خدا مان، تب ہی میں تجھے غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت جلال کے ساتھ فرمایا، اے نمرود، تو جھوٹا ہے، میں صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں جو واحد لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود غضبناک ہو گیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دربار سے نکال دیا جائے اور ایک دانہ غلہ بھی نہ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے چند مومن ساتھی بھی بھوک کی شدت سے بے حال ہو گئے۔ اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تھیلا لے کر ایک تھیلے کے قریب گئے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس تھیلے میں ریت بھر لی۔ جب وہ ریت گھر لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ریت آٹے میں بدل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ آٹا اپنے ساتھیوں میں تقسیم کیا اور خود بھی کھایا۔ ناظرین، نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، مگر اللہ کے حکم سے وہ آگ آپ کے لیے گلزار بن گئی۔ آپ سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر آئے اور علنی نمرود کو جھوٹا قرار دے کر رب واحد لا شریک کی توحید کا اعلان کرنے لگے۔ نمرود آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ گیا اور ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا۔ وہاں ایک زبردست مناظرہ ہوا۔ نمرود نے تکبر کے انداز میں پوچھا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی دعوت تم دیتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت اطمینان سے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے فخر سے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے جیل سے 2 قیدی بلوائے، ایک کو جسے سزائے موت ہو چکی تھی آزاد کر دیا اور دوسرے بے قصور کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ نمرود نے غرور سے کہا، دیکھا، میں نے ایک کو زندہ کیا اور ایک کو مار دیا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا کہ نمرود جاہل اور احمق انسان ہے جو زندہ کرنے اور مارنے کے مفہوم کو ہی نہیں سمجھتا۔ آپ نے اس کے سامنے ایک ایسی دلیل پیش کی جس کا کوئی جواب ممکن نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود کے ہوش اڑ گئے، اس کی زبان کنگ ہو گئی اور وہ خاموش رہ گیا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کے علم بردار بن گئے۔ دربار سے باہر نکل آئے۔ قرآن مجید اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے،
تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس بنا پر کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا بے شک میرا رب سورج کو مشرق سے نکال دے تو اسے مغرب سے نکال لا، چنانچہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے کے بعد بھی پہاڑ کی طرح استقامت پر قائم رہے، نہ نمرود کی فوج سے خوف کھایا، نہ اس کے ظلم و جبر سے مغلوب ہوئے۔ جب اسے آگ میں پھینکا گیا تب بھی آپ کے عزم و استقلال میں ذرہ برابر لغزش نہ آئی۔ دوستو، نمرود کی ظلم و جبر اور انا کی حد اس مقام تک پہنچ گئی کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دانہ اور پانی بند کر دیا، مگر اس سے آپ کے عزم و استقامت میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ پھر نمرود نے آپ کو دربار شاہی میں طلب کیا اور مناظرے کا چیلنج دیا تاکہ اپنی شاہی رونق دکھا کر آپ کو مرغوب کر دے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوفی سے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور دربار میں پہنچ کر ایسی مضبوط دانن شخص دلیل پیش فرمائی کہ نمرود مبہوت رہ گیا۔ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے سورج کے متعلق دلیل مانگی، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے لا دکھا۔ نمرود اس دلیل کا جواب نہ دے سکا اور خاموش ہو گیا۔ پھر جب نمرود نے آپ کو آگ میں پھینکا تو وہ آگ آپ کے لیے گلزار بنی اور آپ سلامتی سے باہر نکل آئے۔ اس واقعے کے بعد آپ نے کھلم کھلا توحید کا پیغام عام کیا۔ روایت میں ہے کہ عید کے دن قوم میلے میں گئی تو آپ نے موقع پا کر بت خانہ میں جا کر ہاتھ میں کلہاڑا لے کر وہاں رکھی مجسمہ بتوں کو توڑ دیا، ایک بت چھوڑ دیا اور اس کے کاندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے آئے تاکہ لوگ پوچھے تو بت خود ٹوٹا ہے۔ اور جب قوم واپسی پر اپنے بت خانے میں آئی تو انہوں نے اپنے بتوں کا حشر دیکھا اور لوگوں میں ہلچل مچی۔ نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ وہ بتوں کو توڑنے کا اسے الزام دے کر سرعام سزا دینا چاہتا تھا۔ ناظرین، نمرود نے جب اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اس نے فوراً حکم دیا کہ ابراہیم کو گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں لایا گیا۔ دربار عوام اور خواص سے کچاکچ بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری جرت، شان اور وقار کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے اور شاہی پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے نمرود کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر کچھ یوں کیا گیا ہے، کہنے لگا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم آئے تو ان سے کہا گیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تو نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ یہ کام ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ سورہ انبیاء آیت 23۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب نہ صرف نمرود بلکہ درباریوں کے لیے بجلی بن کر گرا۔ مذہبی پیشواؤں نے غصے اور شرمندگی سے کہا اے ابراہیم، تم خوب جانتے ہو کہ یہ پتھر کی مورتیاں بول نہیں سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت حکمت سے فرمایا جب یہ بول نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، اپنے دفاع پر قادر نہیں تو تم ان سے نفع کی امید اور نقصان کا خوف کیوں رکھتے ہو؟ تم پر افسوس ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو پوچھتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ الفاظ بت پرستی کے عقائد پر ایسی کاری ضرب تھے کہ نمرود کی خود ساختہ خدائی زمین بوس ہو گئی، مگر نمرود مکار اور مغرور شخص تھا۔ اس نے بات بدلتے ہوئے کہا کہ اے ابراہیم، تو اپنے باپ دادا کے دین کے مخالفت کیوں کرتا ہے؟ ان مقدس بتوں کو معبود ماننے سے کیوں انکار کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرعزم لہجے میں فرمایا اللہ تعالیٰ اکیلا رب کائنات ہے، ہم سب اسی کی مخلوق ہیں۔ یہ پتھر اور لکڑی کے بنے بت خدا نہیں ہو سکتے، یہ اپنی حفاظت کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہیں۔
عبادت کے لائق وہ ذات ہے جو بے نیاز اور تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ نمرود یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا، پھر غرور سے بولا اگر میرے علاوہ کوئی رب ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کر جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے فرمایا میرا رب وہ ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی بخشتا ہے۔ نمرود تکبر سے بولا زندگی اور موت تو میرے قبضے قدرت میں بھی ہے۔ اس نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ایک قیدی کو جسے سزائے موت سنائی جا چکی تھی رہا کر دیا اور دربار میں موجود ایک بے گناہ شخص کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر فخر سے بولا دیکھا میں بھی زندگی دیتا اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی جہالت پر مسکرا کر فرمایا کائنات کا ہر ذرہ میرے رب کا محتاج ہے۔ سورج اس کے حکم سے ہر روز مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ اگر تو واقع خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل ایسی زبردست اور ناقابل جواب تھی کہ نمرود کا غرور پاش پاش ہو گیا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، مذہبی پیشواؤں کے چہرے شرمندگی سے جھک گئے اور نمرود کے درباری سرامہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ قرآن مجید میں اسی واقعے کا ذکر ہے جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے۔ نمرود بولا میں بھی زندگی دیتا اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا تو اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لا۔ تو کافر حیران رہ گیا۔ سورہ بقرہ آیت 20۔ اسی مذہبی پیشواؤں اور درباریوں کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ کوئی ان کے خود ساختہ خدا نمرود کو یوں نیچا دکھائے۔ شور مچ گیا کہ ابراہیم نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے، باپ دادا کے دین کو جھٹلایا ہے، لہٰذا اسے عبرتناک سزا دی جائے۔ بتوں کو توڑنے اور جھوٹے معبودوں کو جھٹلانے کا جرم نمرود سمیت پوری قوم کے نزدیک ناقابل معافی تھا۔ فیصلہ ہوا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی شخص ان کے بتوں کو چیلنج کرنے کی ہمت نہ کرے۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے میں لگ گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کا کوئی کام رکا ہوتا تو وہ منت مانگتا کہ اگر میرا کام پورا ہو گیا تو میں ابراہیم کی آگ کے لیے لکڑیاں عطیہ کروں گا۔ برسوں تک لکڑیاں جمع کی جاتی رہی، یہاں تک کہ ایک پہاڑ جیسا انبار لگ گیا۔ ایک بہت بڑی کھندق کھودی گئی اور اسے لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی گئی۔ عجائب القصص میں مذکور ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے لوہے کے ایک تندور میں بند کر دیا اور آگ بھڑکانے کا حکم دیا۔ جب کافی دیر بعد دیکھا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح سلامت کھڑے تھے۔ آگ نے انہیں ذرا برابر نقصان نہ پہنچایا اور حکم دیا کہ انہیں قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ کوئی اور طریقہ سوچا جائے۔ بعض روایات کے مطابق 40 دن اور بعض کے مطابق 7 سال قید میں رکھا گیا۔ واقعی معارج نبوت نمرود نے طعام کوسا جو کوفہ میں واقع ہے پر ایک عظیم الشان 4 دیواری تیار کروائی جس کی لمبائی 4 فرسخ، چوڑائی 4 فرسخ اور بلندی 100 گز تھی، جبکہ روایت روستہ صفا کے مطابق اس کی لمبائی 60 گز، چوڑائی 40 گز اور بلندی 20 گز تھی۔ جب یہ 4 دیواری مکمل ہو گئی تو نمرود نے حکم دیا کہ اسے عمدہ اور تیزی سے جلنے والی لکڑی سے بھر دیا جائے۔ چنانچہ اسے لکڑیوں سے بھرنے کا عمل شروع ہوا اور ایک روایت میں ہے کہ یہ دیوار 1 ماہ میں لکڑیوں سے پوری بھر دی گئی۔ پھر جب چاروں طرف سے آگ لگائی گئی تو شعلے اس قدر بلند ہوئے کہ میلوں دور تک روشنی پھیل گئی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ کوئی انسان قریب نہ جا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی پرندہ اس کے اوپر سے گزر سکتا تھا۔ تاریخ طبری میں آتا ہے کہ اس آگ کو بھڑکانے میں 2 سال لگے اور دیوار کے باہر بھی لکڑیاں جمع کی گئی تھی۔ آگ تو بھڑک اٹھی، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا جائے، کیونکہ کوئی قریب جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ تردد میں تھے کہ شیطان لین آیا اور کہنے لگا میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں جس سے تم ابراہیم کو آگ میں پھینک سکو۔ اس نے انہیں منجینک بنانے کا طریقہ سکھایا۔ جب منجنیق تیار ہو گئی تو پہلے ایک بڑا پتھر رکھ کر تجربہ کیا گیا۔ جب اطمینان ہو گیا کہ منجنیق درست کام کر رہی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، گلے میں لوہے کی زنجیر ڈالی گئی اور انہیں منجنیق میں بٹھا دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ کے ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے تھے
تو آپ نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی کہ لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد لک الملک، یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اے رب العالمین، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں اور تیری ہی بادشاہت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اے رب العالمین، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں اور تیری ہی بادشاہت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے عرض کی کہ اے میرے اللہ، تو آسمان میں تنہا ہے اور زمین پر تیرا بندہ بھی تنہا ہے جو تیری عبادت میں مصروف ہے۔ اسی دوران آسمان کے معزز فرشتے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے ہمارے مالک، زمین پر تیرا ایک بندہ ابراہیم ہے جو تیری وحدانیت کی تبلیغ کر رہا ہے، وہ اب اسے آگ میں جلانا جا رہے ہیں، اے پروردگار ہمیں اجازت دے کہ ہم اسے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کرے تو بے شک ان کی مدد کرو۔ زمین پر فرشتے نازل ہوئے، انہوں نے عرض کیا اے ابراہیم خلیل، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ نے نہایت سکون سے فرمایا میں اپنے رب کے امتحان میں ہوں، مجھے کسی کی مدد درکار نہیں۔ پھر وہ فرشتے آئے جو ہوا اور پانی پر متعین تھے۔ فرشتہ ہوا نے عرض کیا اگر آپ اجازت دیں تو میں آندھی کے ذریعے اس آگ کو بکیر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں۔ پانی والا فرشتے آگے بڑھا اور کہا اگر آپ چاہیں تو میں پانی برسا کر یہ آگ بجھا دوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، میرا رب خود میرے حال سے واقف ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجینک میں ڈال کر آگ کی طرف پھینکا گیا۔ ناظرین، وہ فضا میں الٹتے پلٹتے جا رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا ابراہیم، کیا تمہیں کسی چیز کی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک حاجت ہے، مگر تم سے نہیں۔ جبرائیل نے کہا تو پھر آپ اپنے رب سے مانگو۔ آپ نے جواب دیا سوال کی ضرورت نہیں، میرے رب کو میرے حال کا علم ہونا ہی کافی ہے۔ اور ناظرین، پھر وہ لمحہ آیا جب فرمان باری تعالیٰ نازل ہوا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ بس پھر کیا تھا، بھڑکتی ہوئی آگ گلزار میں بدل گئی، پھول کھل گئے، خوشبو عین پھیل گئی۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھایا، جہاں ان کے قدم پڑے وہاں چشمہ جاری ہو گیا، غلام اور نرجس کے پھول لہرانے لگے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم آگ کے درمیان میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بلور کا ایک تخت بچھا دیا، آپ اس پر تشریف فرما ہوئے اور ارد گرد پھولوں سے لڑے درخت اگائے، حتیٰ کہ نمرود خود اپنی مینار پر چڑھ کر دیکھنے لگا کہ ابراہیم جل کر راکھ ہو چکے ہوں گے، مگر جب اس نے دیکھا کہ وہ تو جنت نما باغ میں سلامت بیٹھے ہیں تو حیرت میں ڈوب گیا۔ دل میں سوچنے لگا کہ یہ شخص اگر آگ میں جل نہیں سکا تو یقیناً اس کا رب سب سے طاقتور ہے، اور اگر یہ زندہ سلامت رہا تو میرے لیے اور بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ ناظرین، جب نمرود نے دیکھا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں سکی تو اس کے دل میں مزید غیظ و غضب بڑھ گیا۔ اس نے اپنے کارکندوں کو حکم دیا کہ اب منجینک کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑے بڑے پتھر برسائے جائیں۔ چنانچہ سنگلاخ چٹانوں سے جتنے پتھر منجینک میں رکھ کر پھینکے گئے، مگر ناظرین اللہ کی قدرت دیکھیے۔ عجائب القصص کے مطابق صفحہ نمبر 88 پر روایت ہے کہ وہ تمام پتھر ہوا میں جا کر رک گئے، پھر اللہ کے حکم سے بادلوں کی شکل اختیار کر گئے اور برسنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس حصے کے سوا جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے پوری آگ بارش سے بجھ گئی، صرف وہ جگہ باقی رہی جو اللہ کے حکم سے گلزار بن چکی تھی۔ علامہ مسجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے منجینک یہی تھی جس میں رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا۔
یہ منجینی کوفہ کے قریب ایک گاؤں کنزارہ میں مقام کوسہ پر شیطان کے ہاتھوں بنی تھی۔ حیات القلوب کے صفحہ 90 پر لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں منجینک میں رکھا گیا تو ان کے چاچا زاد جو نمرود کا وزیر بھی تھا آگے بڑھا۔ اس نے غصے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رخسار مبارک پر ایک تھپڑ مارا اور کہا، اب بھی اپنی بات سے باز آ جا، نمرود کی خدائی تسلیم کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت وقار سے جواب دیا، میں اس کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتا جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ نمرود نہ خدا ہے، نہ اس کی خدائی مانی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا تو اس کا اثر 3 دن تک پوری دنیا کی آگ پر رہا اور تمام آگیں سرد ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے صرف ٹھنڈی ہو جا فرمایا ہوتا اور سلامتی والی فرمایا ہوتا تو اس کا اثر 3 دن تک پوری دنیا پر رہا نہ کہا ہوتا تو اس ٹھنڈک کی شدت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت اور اپنے نبی کی عظمت کا ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک ایمان والوں کے دلوں میں یقین کی روشنی جگاتا رہے گا۔ وہ آگ جو آسمانوں کو چھو رہی تھی پلک جھپکتے ہی جنت نما گلزار بن گئی۔ قصص الانبیاء میں بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کیا جا رہا تھا تو بارش برسانے والا فرشتہ بے چینی میں اللہ کا انتظار کر رہا تھا کہ کب اجازت ملے اور وہ موسلا دھار بارش برسانے لگے۔ ناظرین، اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ تیز تھا۔ رب قریب نے خود ہی آگ کو حکم دے دیا، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ان نازک لمحوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا اور وہی پسینہ ان کے جسم پر لگا، اسی کے سوا کوئی تکلیف آپ کو نہ پہنچی۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب ایمان، صبر اور توکل نے دنیا کو دکھا دیا کہ جس کا رب اللہ ہے اس کے لیے دھکتی آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا، اس روز اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام آگوں کی تپش اور حرارت ختم کر دی گئی تھی۔ نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے، نہ آگ کسی چیز کو جلا سکی۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ اس دن آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو نہیں جلایا بلکہ اس نے صرف ان کے ہاتھوں کی رسی کو راکھ کر دیا تاکہ بندھن بھی کھل جائے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے تو ان کے ساتھ ایک فرشتہ سایہ کیے ہوئے تھا۔ 1 میل تک ٹھنڈک اور سلامتی تھی اور وہ جگہ سرسبز باغ میں بدل گئی تھی، جبکہ ارد گرد آگ پانی شعلوں کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ لوگ حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر سلامت دیکھا تو بے اختیار کہہ اٹھے، اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ ناظرین، ابن اسکار رحمہ اللہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو آگ کے درمیان گلزار میں اطمینان کے ساتھ دیکھا تو پکار اٹھی، اے میرے بیٹے، میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کے مجھے آگ کی حرارت سے نجات دے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، جی امی آپ تشریف لیں۔ چنانچہ وہ آگ کے درمیان چلی مگر آگ نے انہیں کچھ نہ کہا اور وہ اپنے بیٹے کے پاس پہنچی، گلے لگایا، بوسہ دیا اور پھر واپس لوٹ۔ ناظرین، حضرت منہال بن عمرو سے مروی ہے کہ روایت پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گلزار میں 40 سے 50 دن تک ٹھہرے رہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، دن اور راتوں میں نے اس سے بہتر زندگی کبھی نہیں گزاری۔ میری خواہش تھی کہ ساری عمر اسی طرح گزر جائے۔ آخرکار افار و مشرکین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتے تھے، ذلیل و رسوا ہو کر بلند ہونا چاہا مگر پست ہو گئے، غالب آنا چاہا مگر مغلوب ہو گئے۔ ناظرین، قصص الانبیاء علامہ ابن کثیر صفحہ 197 اور شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ کے کلمات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق حقیقی اور ایمان کی مثال ایسے منظر میں پیش کی گئی ہے کہ عقل بھی حیران رہ جائے، اور عشق شدت آگ کے شعلوں میں بلا خوف کود پڑی ہے۔ فرماتے ہیں، بے خوف کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے، محو تماشائے لب بام بھی۔ ناظرین، اس واقعے میں چھپکلی کا کردار بھی بیان کیا گیا ہے جو تاریخ کی کتابوں میں بھی ذکر ہوا ہے۔
مورخین لکھتے ہیں کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دینے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو یہ ایک کربناک سانحہ تھا جس کا ذکر انسانوں، چرندوں، پرند اور جنوں میں بھی ہوا۔ روایت کے مطابق جب چونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو چونٹی نے حضرت ابراہیم جس کی پوش دام ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کی طرف داری کی۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، چھوٹے پرندے اپنی استطاعت کے مطابق پانی بھر کر آگ میں ڈال رہے تھے تاکہ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو سکے۔ مزید روایت ہے کہ ایک صحابی فقی بن مغیرہ رضی تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ غلام عورت نے بی بی عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کے گھر ایک نیزہ دیکھا۔ جب انہوں نے اس کا مقصد پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ چھپکلی مارنے کے لیے رکھا جاتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تب چھپکلی واحد جانور تھی جس نے آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ حضرت فقیہ بن مغیرہ کے آزاد کردہ لونڈی صاحبہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نیزہ ہوا کرتا تھا اور اس سے چھپکلیاں ماری جاتی تھی، کیونکہ آگ کو تیز کرنے والا یہ جھوٹا جانور تھا، جبکہ زمین کے سب دیگر جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے میں مصروف تھے۔ ناظرین، یہ واقعہ اللہ کی قدرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان کی مضبوطی کا بے مثال منظر پیش کرتا ہے، جہاں ہر مخلوق نے اپنی عاجزی و استطاعت کے مطابق کردار ادا کیا، لیکن چھپکلی کی نافرمانی بھی اس قصے میں نمایاں ہے۔ ناظرین، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ سنن ابی ماجہ حدیث نمبر 3229، سنن مسند احمد حدیث نمبر 6504۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کی عمر 16 یا 20 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کتنی مدت تک آگ میں رہے، اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ 7 دن تک آگ میں رہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ آتش نمرود کے گلزار بننے کے واقعات اور دیگر حالات دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام اور جناب سارہ نے ایمان ظاہر کیا اور نمرود کی بیٹی رازہ بھی ایمان لائی۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد 7 بھائی تھے اور جناب سارہ چت 7 بہن۔ نمرود کی بیٹی کی ایمان لانے کے متعلق علامہ عبد الوحید بن محمد بہولہ معارج نبوت میں لکھتے ہیں کہ نمرود کی بیٹی رازہ بڑی زرق اور ہوشیار لڑکی تھی۔ اس نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کو دیکھا تو بڑے سردار سے اپنے والد کو اس بات پر راضی کیا کہ اسے اس مینار پر جانے کی اجازت دی جائے جس پر سب لوگ بیٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ نمرود نے اجازت دے دی اور وہ اس مینار پر جا پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے حالات دیکھے۔ اسے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ آگ گلزار بن گئی اور بلور کا تخت ان کے لیے لائے گئے۔ اس نے بے ساختہ آواز دی، اے ابراہیم، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اے ابراہیم، یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ خدا نے اس کی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو اسے آگ جلا نہیں سکتی۔ اس نے کہا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آگ میں آپ تک آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، تو کلمہ پڑھ لے تو ہمارے پاس آ سکتی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور جھوکے سے اتر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا پہنچی۔ جب آگ کے قریب پہنچی تو اسے آگ کے کسی حصے سے نقصان نہ پہنچا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی اور واپس اپنے گھر باپ کے پاس چلی گئی۔ ناظرین، نمرود کو جب اپنی بیٹی کے ایمان لانے کا واقعہ معلوم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگا، توبہ کر، مگر اس نے انکار کیا۔ پھر نمرود نے اسے ضد کی اور ڈرایا، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ نمرود جب اسے سمجھانے سے عاجز ہو گیا تو جلادوں نے اسے دھوپ میں لٹا کر اس سے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھوک دی۔ ادھر جلادوں نے اسے سزا دی اور ادھر خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری کنیز کو وہاں سے تندرست کر کے ابراہیم تک پہنچا دو۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی رازہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا، چنانچہ وہ انہی کے پاس رہ بھی لا۔ آخر انہوں نے اس کی شادی اپنے ایک فرزند مدین کے ساتھ کر دی، جو کہ سارہ ہاجرہ کے علاوہ قطورہ بیوی سے تھا۔ پھر خدا نے اسے یہ عنایت دی کہ اس کے سلسلہ رحم میں بہت سے انبیاء پیدا ہوئے۔
بے شک یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ جو بھی اس کی آغوش میں آ گیا اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے علماء حق کو سبق لینا چاہیے کہ باطل پرستوں کے مقابلے میں ہر قسم کے خوف و ہراس اور تکالیف سے بے نیاز ہو کر آخری دم تک ڈٹے رہنا چاہیے، اور یہ ایمان و یقین رکھنا چاہیے کہ ضرور نصرت خدا مندی ہمارے امداد و دستگیری فرمائے گی، اور بالآخر باطل پرستوں کے مقابلے میں ہم ہی فتح مند ہوں گے، اور باطل پرست یقیناً غائب و حاضر ہو کر ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز فکر عمل، آپ کا یہ حسن حسنہ تمام حق پرست عالموں کے لیے چراغ راہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کے حسن حسنہ پر عمل کرنے والے ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔